أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم صرف اور صرف گھر کے سربراہ کے لیے ہے، باقی فیملی ممبران پر نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کی دو آراء سامنے آتی ہیں۔ بعض علماء کا تو یہی کہنا ہے کہ صرف گھر کا جو سرپرست ہے وہی اپنے بال اور ناخن کاٹے سے رکا رہے جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں من اراد ان یضحی، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال یا جلد میں سے کوئی بھی چیز کاٹنے سے گریز کرے۔ جبکہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ جب سرپرست کو حکم ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو فیملی کا سربراہ اور سرپرست ہے، جب اس نے وہ قربانی کرنی ہے تو گویا کہ وہ سبھی کی طرف سے جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا، کفایت کر جائے گا۔ تو اس لیے سبھی ممبران کو چاہیے کہ وہ ناخن اور بال کاٹنے سے رکے رہیں اور کوئی بھی جلد یا چمڑی میں سے کچھ بھی نہ کاٹیں۔ تو یہ دو آراء علماء کی ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ طرف جدھر رجحان علماء کا ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے صرف گھر کا جو سربراہ اور سرپرست ہے اس کے لیے ہے کہ وہ ناخن اور بال نہ کاٹے۔ باقی جو اہل و عیال ہیں، اہل خانہ ہیں، وہ اگر چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ بھی ناخن اور بال کاٹنے سے رکے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مسئلہ اکثر ہمارے عرب علماء اس کو ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ چیز گھر والوں کے لیے ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جہاں یہ مروی ہے کہ بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے جائیں، تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ ہم بھی نہیں کاٹتے تھے، البتہ اس کی سند پر کلام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اجر و ثواب میں ایک اختلاف سے بچتے ہوئے انسان احتیاط پوری کرے، لیکن کسی روایت میں مکمل طور پر صحیح سند کے ساتھ یہ حکم جن کو شریک کیا جاتا ہے قربانی میں ان کے لیے ثابت نہیں ہے۔ جو اصلاً قربانی کر رہا ہے اس کے لیے ثابت ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بچا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔